بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کا درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے کہ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، آپ فاطمہ کیوں رو رہی ہیں اور یہ پانی کس کے لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے ابو حضور، آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح سے میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن ہی تم یہ کام کیوں کر رہی ہو؟ تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تب بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں اور اتنے میں گھر میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں اور وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے ایک لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے وہ کیسا علم ہوگا، وہ کون سا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون روز سلائے گا؟ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہ بھی بہت رونے لگی اور اپنے باپ اور ماں دیکھ کر امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے ابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر بی بی فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان، حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تب ہی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔
जब ये बात हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लग के खूब रोते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रो रहे हैं और बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रो रही हैं। इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। इतनी में ही बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बैठा कर इसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात तो ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कमी की हो या आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई हुक्म ना माना हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो कर कहते हैं, ऐ फातिमा, तू नबी की बेटी है, तूने अपना हक़ पूरी तरह से अदा किया है। मैं तुझ पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है। तो बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरी बात कहती हैं, ऐ मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊँ, आपने दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद और बीबी फातिमा ज़हरा तीसरी बात आपको भी हैरान कर देगी। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात कहती हैं कि जब मैं इस दुनिया से वफ़ात पा जाऊं तो आप मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ फातिमा, तू नबी की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं। और तू बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि मैंने आज तक अपने आप को पर्दे में रखा है, गैर मर्द की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। जब शाम हो जाए तो अंधेरा हो जाए, आप मुझे तब दफन कर दीजिएगा। ये बातें सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत रो रहे हैं। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रही हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं और इमाम हसन रो रहे हैं। सोचिए ज़रा वो कौन सा मंज़र होगा जब माँ रुखसत हो रही है हमेशा के लिए इस दुनिया से और इसके बच्चे इसके पास बैठकर रो रहे हैं। ये अल्फाज कहीं कर बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बात और कहती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था, मेरे बाबा जान ने मेरे ख्वाब में आकर मुझे ये कहा है, ऐ फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरखान में और इफ्तारी करना मेरे साथ, अपने प्यारे बाबा जान के साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा ज़हरा अल्लाह तआला प्यारी होती हैं। बीबी फातिमा ज़हरा अन्हु को कफन पहनाया जाता है और इनका जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि जब बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कंधा देते हैं। और तभी वहाँ पर एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी होता है। तभी हज़रत अली से फरमाते हैं कि आज नबी की लाडली बेटी का इंतकाल हो गया है, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह यह जनाजा उठाया जाता है। रिवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान की रो रहे हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे हैं और जनाजा कब्र के पास रखा और जाकर जाता है, कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसका कब्र को हैं जिस कब्र में बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रखा ना होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही ज़्यादा रोते हैं। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास इनकी दाढ़ी भीग जाती है, इनके कपड़े भीग जाते हैं। हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली भी रो रहे हैं, हज़रत फातिमा भी बीबी रो रही फातिमा हैं। ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला इतने में अन्हु को ही बीबी देखते हैं फातिमा और की कभी तबीयत अपने और ज्यादा खराब होने बच्चों लगती को है। देखते हैं। ये वो मंजर हज़रत देखते अली को हुए अपने पास बिठाकर 3 हज़रत बातें अबू कहती ज़र हैं। गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने भी पहली बात ये की रोते हैं कि और अगर कब्र मैंने से कभी कहते भी हैं, कोई ऐ कोताही कब्र, की क्या हो, तुझे आपकी खिदमत में कोई पता कोताही है की ये हो जनाजा या किसका आपकी है? ये नाफरमानी मोहम्मद की हो सल्लल्लाहु तो अलैहि मुझे वसल्लम की बेटी माफ़ का फरमा जनाजा है। दीजिएगा।
یہ حضرت علی رضی رونے اللہ لگتے تعالیٰ ہیں عنہ اور کی بیوی فرماتے کا ہیں جنازہ اے ہے فاطمہ تو نبی کی جس کو بیٹی امام ہے، حسن تو اور نے اپنا امام حق حسین کے اچھی طرح ادا کہتے کیا۔ ہیں، یہ ان کی ماں کا میں تجھ جنازہ سے ہے۔ ہمیشہ خوش ہوں، تب ہی مجھے تجھ قبر سے سے کوئی آواز گلہ آتی ہے کہ نہیں۔ میں رشتہ دار آپ دوسری نہیں بات یہ کہتی ہیں دیکھتی، میں کہ اگر جب میں دنیا اعمال سے دیکھتی وفات پا ہیں۔ یہ جاؤں قبر تو کے بعد اگر جو آپ نے آئی دوسری تھی وہ شادی بی بی کرنی فاطمہ ہو تو آپ الزہرا کر لیں۔ رضی اللہ تعالیٰ میرے عنہ کے بعد لیے میرے نہیں بچوں تھی، کو بہت کیونکہ پیار دیجیے گا، بی بی انہیں فاطمہ ماں کی کمی الزہرا کبھی رضی اللہ محسوس تعالیٰ نہ عنہ ہو۔ تو بخشش تیسری بخشئی بات تھی سن اور کر وہ آپ جنت سب کی حیران ہو جائیں گے۔ حضرت بی بی عورتوں فاطمہ کی کہتی سردار ہیں تھی۔ کہ بی جب بی میں دنیا فاطمہ سے وفات پا الزہرا رضی جاؤں تو اللہ آپ تعالیٰ پھر عنہ بھی تو ہر کسی گناہ سے انسان کو پاک میرے تھی۔ جنازے میں مت بلائیے یہ گا۔ آواز تو ہم جیسے آپ لوگوں حیران کے ہو لیے جاتے تھی ہیں جو اور حیرت زدہ گناہ آنکھوں گار سے ہیں۔ دیکھتے بی ہیں بی اور فاطمہ پوچھتے ہیں الزہرا اے رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ عنہ تو کو نبی کی قبر میں بیٹی ہے، دفنایا تیرے گیا اور جنازے میں لوگوں کو کیوں نہ حضرت علی بلاؤں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی اپنے بی دونوں فاطمہ نے بچوں فرمایا کہ میں نے کو ہمیشہ ان سینے کو سے لگا پردے کر میں وہاں رکھا ہے، قبر کے پاس اس لیے بیٹھے، میں کافی چاہتی ہوں دیر کہ تک مرنے کے روتے بعد رہے۔ بھی کسی غیر مرد کی دونوں مجھ پر پیارے نظر نہ بچے پڑے۔ بھی کافی دیر تک جب روتے شام ہو رہے۔ وہ جائے اپنی یعنی ماں کو اندھیرا ہو جائے تب یاد آپ مجھے کرتے دفن رہے۔ کر وہ دیجیے ہمارے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ یہ علیہ باتیں وسلم سن کر حضرت کا علی بھی گھرانہ رونے تھا، وہ لگے، تو حضرت بخشش امام حسن حسین رونے لگے، بخشتے حضرت ہوئے فاطمہ لوگ بھی تھے، رونے لگی۔ جنتی لوگ یہ تھے، سب جنت کہنے کے کے لوگوں بعد کے آپ کہتی سردار ہیں تھے۔ کہ آج نافرمان میں لوگ نے تو ہم روزہ رکھا تھا۔ ہیں جن سے قبر میرے ہزار بابا سوال جان نے کرے میرے گی کہ خواب میں کون آ سے کر اعمال مجھے لے یہ کر کہا آئے ہو تھا، میرے پاس۔ اللہ اے تبارک و فاطمہ تعالی تو ہم سحری کر سب علی کو کے نیک اعمال دسترخوان میں کرنے کی توفیق اور عطا افطاری فرمائے۔ کرنا میرے ساتھ۔ آمین یا رب یہ سب العالمین باتیں ثم کہنے کے آمین۔ بعد بی بی تو فاطمہ دوستو یہ اللہ تھی آج تعالیٰ کی کو ہماری پیاری ہو ویڈیو۔ جاتی تو ہیں۔ دوستو ایسے بہترین بی بی ویڈیو سننے کے فاطمہ لیے کو میرے کفن چینل کو پہنایا سبسکرائب جاتا ہے کریں۔ اور ان کا جنازہ اٹھایا آمین جاتا ثم ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی